آپ نے ایک سوال کے جواب میں بہشتی دروازہ حضرت بابا فرید شکرگنج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اس بارے میں غلط فہمی ہے جسے دور کرنا چاہیے۔ حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ان کے مرید حضرت خواجہ نظام الدین نے تعمیر کرایا تھا۔ روایت ہے کہ ان کے مزار کی ہر اینٹ پر قرآن حکیم ختم کرایا گیا، اس لیے مزار کے دروازے کو محاورتاً بہشتی دروازہ کہا گیا ہے، جسے کثرت استعمال اور ناسمجھی کی وجہ سے بہشتی دروازہ دیگر معنوں میں استعمال کیا جانے لگا، وگرنہ تعمیر کرنے والوں نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ صرف ہر اینٹ پر ختم قرآن کے احترام کی وجہ سے ہے۔ یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر عقیدہ ہے ہی نہیں کہ جو اس دروازے سے گزر جائے گا وہ جنت میں جا پہنچے گا۔ لیکن جاہلوں میں، عام لوگوں میں چونکہ یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے تحت میں بھی ایک مرتبہ بہشتی دروازے تک پہنچا ہوں۔ میں آپ کو صاحب بتا دوں، یہ بات ہے 1950 کی۔ اس زمانے میں ہم طالب علم تھے تو ہم وہاں پہنچ گئے، وہ اتنے ڈنڈے پڑے گئے، پھر بھاگ گئے ہم تو۔ لیکن عقیدہ یہ تھا کہ اگر دروازے میں سے گزر گئے تو پھر جنت میں پہنچ گئے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم جیسے اور بھی بہت سے ان پڑھ لوگوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات جو جناب پرویز حمید صاحب نے لکھی ہے، میں ذاتی طور پہ اسی سے متفق ہوں۔ خواتین کے لیے نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ وہی حکم ہے جو آپ کے لیے ہے۔ نماز تراویح کے بارے میں آج کل جو پی ٹی وی ورلڈ پہ آ رہا ہے تو کچھ یہ کہ اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جیسے؟ جی، پی ٹی وی ورلڈ پہ جو نماز تراویح آ رہی ہے اس میں آپ جماعت میں تو امام سدیس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، لیکن اتنا کر سکتی ہیں خواتین، میں سمجھتا ہوں، اور اتنا کر لینا چاہیے۔ اتنی سی بات تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیں گے کہ وہ اپنی سی نماز قبلہ رو شروع کر دیں، اپنی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں، اپنا قل هو اللہ شریف بھی پڑھ لیں، باقی امام سدیس کو سنتے رہیں، اگر لائٹ چلی تو باقی نماز پوری کر لیں۔ اچھا سوال ہے۔ آپ کے خیال میں کیا انشورنس کا کام جائز ہے؟ جی نہیں، انشورنس بذات خود جائز ہے، لیکن چونکہ آج کل وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے اس لیے جائز نہیں۔ کیا خواتین گھر میں مسجد کے امام کی آواز پر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ انفرادی نماز ہوگی، نماز باجماعت کسی شکل میں نہیں ہوگی، الا یہ کہ کسی مسجد کے قریب آپ کا گھر ہو اور وہاں آپ اپنے گھر کے اندر ایک مصلی بنا لیں اور امام تراویح پڑھا رہا ہو، نماز پڑھا رہا ہو، تو خواتین کے لیے اجازت ہوگی کہ وہاں جماعت میں شریک ہو جائیں۔ برائے مہربانی زکوٰۃ کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ اس کے مستحقین کون لوگ ہیں۔ اگر کسی بیوہ عورت کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور اس بیوہ عورت کے پاس ذاتی مکان اور ایک پلاٹ بھی ہے، لیکن اس کو گزر اوقات کے لیے کوئی ذریعہ آمدنی زیادہ معقول نہیں، کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے زکوٰۃ لے سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ گھر کا استعمال کا مکان ہے، گھر کے استعمال کی ضرورتیں ہیں، لیکن کیا اس کے پاس 7.5 تولے سونے کی جائیداد بچی ہوئی ہے؟ اگر ہے تو نہیں، پھر وہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ جائز نہیں ہوگی۔ اگر صاحب نصاب وہ نہیں ہے تو زکوٰۃ جائز ہوگی۔ جو پیسہ بزنس میں لگایا اس پہ بھی زکوٰۃ؟ جی، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی شخص مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہے تو اس کی شرائط اور پروسیجر کیا ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ میٹرک ہو، اچھے نمبروں میں، حافظ قرآن ہو، اور یہاں سے اس کو کسی مشہور عالم دین کی طرف سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ اور ریکمنڈیشن لیٹر ہو تو وہاں کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ لیکن اب زیادہ اس لیے کنسیڈر نہیں کرتے کہ اسلام آباد یونیورسٹی میں چونکہ وہی نصاب ہے، وہی سسٹم ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا اسلام آباد میں پڑھ لو۔ ڈاکٹر صاحب نماز یہیں پڑھنے پہ زور؟ ہاں جی، یہیں پڑھنی ہوگی، پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ آج کل سردی ہے، ہماری مسجد کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اب جو نمازی صحن میں نماز ادا کر رہے ہوں گے ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے؟ نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن نزلہ و زکام بھی ہو جاتا ہے ساتھ۔ وہ سردی ہے، نماز کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آیا بینک کی نوکری جائز ہے یا نہیں؟ اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ آپ کو دوسری نوکری نہ مل جائے۔ یہ ہو گیا۔ نماز کے دوران خانہ کعبہ کے تصور کے ساتھ ہی مسجد نبوی کا تصور، سبز گنبد تصور میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات سبز گنبد آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، اس کی توضیح کر دیں، کیا یہ غلط ہے؟ وہی غلط کیوں ہے؟
بالکل ٹھیک ہے، رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے، اور مرتے دم تو خاص طور پہ رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں تقریباً 80% لوگ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے رشتے کروانے والے خواتین و حضرات کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ دونوں پارٹیوں سے کمیشن وصول کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا یہ درست ہے؟ یہ کمیشن نہیں ہوتا بھائی، یہ انعام ہوتا ہے۔ اس کو یعنی کمیشن کا لفظ کہنا غلط ہے، یہ جائز ہے۔ آپ نے کہا کہ ایمان میں شرک کا داخلہ اندھیرے کمرے میں چونٹی کا آ جانا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ عام آدمی ان حالات میں شرک سے کیسے بچے؟ یہی الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کی کہ یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ میں آؤ اور قرآن و سنت کو گہری نظر سے پڑھو۔ آپ نے دعا ارشاد فرمائی۔ جی جی میرا خیال یہ کہ سوالات بے تحاشا ہیں۔ اس پروگرام کا ٹائم 10 سے 12:30 ہے۔ اس وقت پروفیشنل لوگ استفادہ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ٹائم دفاتر و ٹائم کے بعد رکھا جائے تو لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ بھائی اس مرتبہ تو ہم اعلان کر چکے، ہاں چھٹی کا دن ہے، اب اس سے بہتر لفظ میرے تصور میں نہیں۔ اب وحدت الوجود وحدت الشہود بھی آج کا موقع نہیں، یہ پھر آئندہ دیکھیں گے۔ سعودی عرب میں 8 تراویح پڑھاتے ہیں؟ جی نہیں، 8 نہیں 20 پڑھاتے ہیں۔ یہ کس طرح پتہ چلے کہ پیر درست طریق پر ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ پتہ چلے گا کہ اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک دوائی دی ہے اور حکیم صاحب نے جو معجون دیا ہے وہ خالص دیا ہے، ٹھیک دیا، آرام آ جائے گا تو چلیں آگے، آرام نہیں آئے گا تو ڈاکٹر بدل لیں گے آپ۔ حضرت عمر فاروق کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ان کی دینی غیرت تھی۔ افغانستان میں طالبان کی جو اسلامی حکومت وجود میں آئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت اچھی رائے ہے، اللہ انہیں ترقی دے گی۔ اگر صبح دیر سے جاگیں اور سحری کے بعد 8 پہر کا روزہ رکھا جائے تو اٹھنے کے بعد ٹوتھ برش کیا جا سکتا ہے؟ ٹوتھ برش تو آپ کر لیں لیکن وہ جو پیسٹ ہے وہ نہ لگائیں۔ کیا ہم سجدے میں عموماً دعا کے بعد اپنی زبان میں کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں؟ یہ نفل نماز میں مانگیں، لیکن بہتر ہوگا کہ قرآن کی دعا مانگیں یا حدیث کی دعا مانگیں۔ ویسے آپ بغیر نماز کے سجدے میں جائیں تو بے شک پنجابی زبان میں پرائز بانڈز ہو گئے، جی انشورنس بھی ہو گئی، اور اب کیا ہے یہ؟ شاہ فیصل بینک کے بارے میں سنا ہے کہ اسلامی بینکاری نظام کے مطابق نظام رائج ہے، نفع نقصان کی شراکت سے نفع دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی معلومات کیا ہیں؟ شروع میں تو یہی معلومات تھیں کہ ان کے ہاں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، بعض میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، اس وقت میں صحیح صورتحال نہیں جانتا ہوں۔ خواتین کے لیے قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر یا عربی سیکھنے کا بہترین ادارہ لاہور میں کس جگہ ہے؟ جگہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ہماری بہن ڈاکٹر فرحت ہاشمی یہاں الہدا کے نام سے اچھا کام کر رہی ہیں، یہاں پہ بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور بھی جو ادارے ہیں زیادہ سے زیادہ ادارے ہونے چاہیے، سب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ نماز اثر خاموش، نماز اثر اور ظہر، اس میں ہم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھیں؟ بات یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ احتیاطیں ہیں، اس میں صرف افضلیت کی بات ہے، پڑھ لینی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ حنفی علماء نے بھی اس کو جائز قرار دی، یہ خاص طور پر وہ جس میں کہ امام کی قرات جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، ظاہری قرات نہیں ہے، پڑھ لینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ اس کام میں ہمارے لیے مقبولیت اور برکت فرما، اسے ہمارے لیے باعث رحمت بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ
جو لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے اور جو سکھانے کے لیے آئے، جنہوں نے اس میں محنت کی، اے اللہ سب کو تو اپنے راستے میں قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔ جی عصر کی نماز، I'm sorry